محترم جناب شرجی انعام میمن صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جنید نقی صاحب پریزیڈنٹ، جناب زبیر چھایا صاحب، جناب زاہد سعید صاحب اور یہاں پہ موجود تمام معززین، دانش خان صاحب، السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے کاٹی میں یہاں پہ مدعو کیا. اور تھوڑا میں آپ کی بہت پہلے آئی ہوئی تھی انویٹیشن، تھوڑا میں ڈیلے ہو گیا، اس کی وجہ سے معذرت. اور یہ میری پہلی یہاں پہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں کاٹی میں ایک دو مرتبہ پہلے بھی یہاں پہ حاضر ہو چکا ہوں. آپ نے جو بھی باتیں کہی ہیں آج، آپ کی ہر بات میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کی ہر چیز کو حکومت کو ویٹیج دینا چاہیے، اور حکومت جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں آپ کی ہر چیز کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ لیتی ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب ہمیشہ بزنس کمیونٹی کو بہت ہی امپورٹنس دیتے ہیں، ان کے مسائل کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. ابھی بھی جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے ایوان صدر میں ایک بزنس کمیونٹی کی ایک بہت بڑی ایک تقریب تھی، اس میں بھی پورے پاکستان سے بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے. وہاں پہ ان کو بھی ایشوز کے لیے انہوں نے بات کی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بزنس کمیونٹی کے مسائل کو بہت ہی امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. اور ریسنٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب ہی آپ لوگوں کے ایک انٹریکشن ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں. چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب وہ بھی بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ جتنے بھی ہماری تاجر برادری ہے ان کے ایشوز کو سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں. اور ہماری جتنی بھی کیبنٹ کے ممبرز ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ کاروباری حضرات کو اور ان کے کاروبار کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کو فلرش کرنا وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ آدھے سے زیادہ مسائل ہمارے اس ملک کے، میں سب آدھے سے بھی بہت زیادہ مسائل 75% تو ہمارے ملک کو ہماری تاجر برادری چلا رہی ہے. اور وہ اس لیے چلا رہی ہے، ایک تو آپ سب سے زیادہ ٹیکس آپ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں تھوڑی بہت جو بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی کی راہ پہ ہم لوگ گامزن ہیں، وہ تاجر برادری کے ٹیکس کی وجہ سے. پھر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی تاجر برادری کے ٹیکسز کی وجہ سے. ابھی میں جہاں کاٹی پہ بیٹھا ہوں $4 بلین کی صرف آپ اگر ایکسپورٹ کر رہے ہو تو یہ بہت بڑا جو ہے کنٹریبیوشن ہے آپ کی اکانومی کے لیے. لیکن سب سے زیادہ جو ہے کہ جتنے لوگ آپ کے پاس امپلائڈ ہیں، جو بے روزگار لوگوں کو روزگار مل رہا ہے وہ صرف ہمارے اس انڈسٹریز کی وجہ سے مل رہا ہے. اور حکومت سندھ کا بھی فوکس یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگائیں یہاں پہ. اور دنیا کی ہر کامیاب قوم اور ملک کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اگر سہولت دینی ہے تو وہ تاجر برادری کو دینی ہے. اگر تاجر برادری کو سہولت دی تبھی ان ایمپلائمنٹ پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اگر ہماری بزنس کمیونٹی ہی کمفرٹیبل نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ ایمپلائمنٹ کے ایشوز بھی زیادہ ریز ہوں گے. کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ ایک لمٹ تک لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو روزگار کے مواقع دے سکتے ہیں. اصلی جو بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے وہ تاجر برادری کی اگر خوشحالی ہوگی تو لوگ بے روزگاری سے خاتمہ لیں گے، چاہے وہ بڑے صنعت کار ہوں، بڑی انڈسٹری ہو یا کوئی چھوٹی سی دکان ہو. چھوٹی سی دکان میں بھی لوگ امپلائمنٹ کرتے ہیں اور بڑے سے بڑی جو ہماری صنعت ہے اور اس میں بھی لوگ امپلائمنٹ ہوتی ہے. اور پھر ہمارے ایک ایگریکلچر سیکٹر بھی ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں ہمارے پاس جو ہمارا کسان طبقہ ہے، جو ہمارا مزدور طبقہ ہے، اس کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے ہماری رورل پاپولیشن جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے پاس جو انڈسٹریز ہیں وہ رورل ایریاز میں تو نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی جو بہت بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے، جہاں پہ ہمارے لاکھوں رورل پاپولیشن جو ہے
اس کا گزر سفر صرف اور صرف اس ایگریکلچر بیس سے ہے, جو وہاں پہ کسان بھی ہے, جو وہاں پہ مزدور بھی ہے. تو گورنمنٹ نے ہر چیز کو ترجیح دی ہے. میں شروعات آپ نے جو باتیں کی, میں نے ایک ایک بات کو بہت نوٹ بھی کیا, اور میرے خود بھی یہاں پہ میرے ساتھ میرے اسٹاف آئے, وہ بھی ایک ایک چیز کو منٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کی ہر بات کو میں اہمیت دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ بالکل حکومت آپ کے معاملات کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے. میں صرف انڈسٹریز کی بات کی کہ مزید انڈسٹریل زونز ہونے چاہیے, میں 100% اس سے اگری کرتا ہوں. اور آپ دیکھیں گے اس کی ایکسپینشنز ہو رہی ہیں. پچھلے چند سالوں میں سپر ہائی وے پہ ایک اور نوری آباد فیز 2 شاید کے نام سے, فیز 3 کے نام سے جو ہے وہ لانچ ہوا. ابھی بھی پرائیویٹ بزنس مینوں کو بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں, آپ ہمارے ساتھ فارمولہ میں آئیں, گورنمنٹ آپ کو سہولت دے گی, آپ اپنے انڈسٹریل زون خود بنانا چاہتے ہیں بنائیں. لیکن سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بہترین ماڈل جو ہے وہ دھابے جی اکنامک زون جو ہے, وہ آپ کے لیے, ہمارے تاجر برادری کے لیے وہ بنایا گیا ہے, جو کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اکنامک زون بننے جا رہا ہے. اور یہ واحد اکنامک زون ہے جو کہ سی پیک کے ساتھ منسلک ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اب IMF کے بعد ہم مزید اکنامک زونز, اسپیشل اکنامک زون نہیں بنا سکتے. ہم انڈسٹریل ایریاز تو بنا سکتے ہیں, مزید اکنامک زون جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. تو اب تو یہ اپرچونٹی ہے ہمارے پورے پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کے لیے, اور خصوصی طور پر ہمارے جو کراچی کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے سب سے بڑی یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ دھابے جی اکنامک زون کو آباد کریں. اور اس میں بھی حکومت نے وہی ماڈل کیا جو زبیر شاہ صاحب نے کہا کہ وہاں وہ ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کو نہیں دیے جا رہے پلاٹ. جس نے وہاں پہ زمین لینی ہے اس نے 2 سال کے اندر اپنی انڈسٹری کھڑی کرنی ہے. نہیں کھڑی کرے گی تو پھر وہ آپ کی زمین وہ کینسل ہو جائے گی, اور پیسے بھی آپ کے شاید فورفٹ ہو جائیں. تو یہی ماڈل جو ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو اسپیشل اکنامک زون میں اگر آپ اس میں انڈسٹری لگا رہے ہیں, میں دھابے جی کی بات کر رہا ہوں, تو آپ جو بھی مشینری امپورٹ کر رہے ہیں اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, اور 10 سال کے لیے آپ کے پاس ٹیکس ہالیڈے بھی ہے. تو یہ جو سب سے نہایت ہی اہم انیشیٹو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے وہ شروع کیا, جس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کی اکانومی میں جو ایک بوسٹ آئے گا. اور یہ اس کے بھی 2 فیز ہیں, فیز 1 اور فیز 2. تو وہ دونوں ہمارے اپرووڈ ہیں, تو دونوں اسی زمرے میں آتے ہیں, تو یہ دونوں ہوں گے. تو اس میں ہم سب نے مل کر اس طرح کے اکنامک زونز کو کامیاب بھی کرنا ہے. سڑکوں کی بات, ملیر ایکسپریس وے جو کہ 2 دن کے بعد اس کے فیز 1 کا انوگریشن کیا جا رہا ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ اس کو انوگریشن کریں گے. یہ کراچی کے شہریوں کے لیے سب سے بڑا اور سب سے قیمتی تحفہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے دیا ہے. ظاہر ہے اس میں وقت درکار ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں آگے بھی وہ بات کہوں گا کہ ہمارے جو شہری علاقے ہیں وہاں سب سے بڑے میں بڑے ایشوز ہمارے انکروچمنٹ کے ہیں. وہاں پہ سرکاری زمینوں پہ ہمیں انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے جو ہے بہت بڑا ایک عذاب بن جاتا ہے. آپ کو لیاری ایکسپریس وے یاد ہوگا, لیاری ایکسپریس وے پہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیوں چیزیں پروجیکٹ ہمارے بہت لمبے چلتے ہیں, دیر ہوتی ہے. لیاری ایکسپریس وے کے لیے سیٹلمنٹ ونگ بنانی پڑی, لوگوں کو انکروچرز کو پیسے دے کے ہٹانا پڑا. حالانکہ میری نظر میں کہتا ہوں کہ جی کسی بھی انکروچر کو 1 روپے کی بھی پیمنٹ گورنمنٹ کو نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ انکروچمنٹ پہ بیٹھا ہے, وہ قبضے پہ بیٹھا ہے, اور اس طرح ہم انکریج کرتے ہیں. لیکن اس کو بھی گورنمنٹ نے بلینز آف روپیز دیے کہ جی وہ انکروچرز وہاں سے ہٹے تو وہاں پہ وہ ایکسپریس وے تیار ہو. تو ملیر ایکسپریس وے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جانب سے کراچی کے شہریوں کو, کراچی کے تاجروں کو, کراچی کے انڈسٹریلسٹ کو, اور میں کہتا ہوں پورے سندھ کے لوگوں کو اور پورے پاکستان کے لوگوں کو, کیونکہ ہمارے کوریڈور صرف صوبے تک نہیں آتے, کیونکہ ہم پورٹٹی ہم پورے پاکستان کو ہم کیٹر کرتے ہیں. تو پورے پاکستان کے لیے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ملیر ایکسپریس وے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اور اس طرح کے مزید پروجیکٹس بھی بن رہے ہیں. اس وقت بھی جو آپ کا سپر ہائی وے سے نیشنل ہائی وے کے کو جو ملانے کے لیے سڑک ہے وہ بھی آلموسٹ کمپلیشن پر ہے.
یہ بھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے. یہ بھی آپ کی کنیکٹیوٹی کو بڑھائے گا, آپ کے انڈسٹریل زونز کی کنیکٹیوٹی کو بڑھائے گا. جو سپر ہائی وے پہ جو آپ کی نوری آباد میں انڈسٹری ہے, یا فیز 1 یا فیز 2 یا فیز 3 جتنے بھی ہیں, وہاں سے جو آپ کی فیکٹریز میں جو سامان بنے گا اس کی ترسیل پورٹ تک آنے کے لیے آپ لوگوں کو یہی کنیکٹیوٹی مل رہی ہے. تو یہ جتنے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ یہ پروجیکٹس کر رہی ہے وہ ہمارے تمام اس معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. دوسری بات, جام صادق برج اور ابھی یلو لائن ہماری بی آر ٹی ہے. یلو لائن بی آر ٹی میں مجھے زبیر شاہ صاحب نے کہا, میں اب میک شیور کروں گا کہ اس کے ہمارے بورڈ میں جب بھی ہم یلو لائن کی ایک میٹنگ کریں فردر پلاننگ کی, تو کاٹی کے ایک نمائندے کو ہم ایز اے اسپیشل انوائٹی ہر میٹنگ میں بلائیں گے, تاکہ یہاں پہ جو جب بھی باقی سڑکیں بھی ظاہر ہے اس کی بھی ایکسکیویشن شروع ہوگی تو آپ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کو پراپر طریقے سے ہم اس کو ایڈریس کریں گے. جو جام صادق برج وہ بھی یلو لائن بی آر ٹی کا حصہ ہے. اب وہ برج 2025 کے دسمبر میں کمپلیٹ ہونی تھی. میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کو 8 مہینے پہلے کمپلیٹ کرواؤں. 8 مہینے پہلے کمپلیٹ کروانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پرابلم سالو ہوں. یہ برج جیسے تیار ہو جائے گی تو جام صادق برج کی مکمل طور پر ہم ری ویمپنگ بھی کریں گے, اس کی ریکنڈیشننگ بھی کریں گے تاکہ یہ برج بھی مزید مضبوط رہے, اور ہم آپ کو آلٹرنیٹ برج بھی آپ کو تیار کر کے دیں گے. میری پوری کوشش ہے کہ میں 8 مہینے پہلے کروں. اور یلو لائن بی آر ٹی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے کراچی کے عوام کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ تحفہ ہے, جس میں جب وہاں پہ بسز میں لوگ بیٹھیں گے تو اس میں شاید انڈسٹریلسٹ ہمارے بھائی اس کو سفر کریں نہ کریں, حالانکہ انڈسٹریل بھائی بھی اس میں سفر کر سکتے ہیں, اس کو ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا ہے. لیکن اگر آپ کے مزدور اور آپ کے جو ورکر لوگ ہیں وہ بھی اسی بس سروس میں سفر کریں گے تو یہ آپ کے لوگوں کے لیے یہاں پہ آنے کے لیے بہت بڑی آسانی ہوگی. اس وقت بھی ہم اگر کراچی میں ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں تو سبسڈی بھی دے کر چلا رہے ہیں. اگر میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ موٹر بائک پہ پیٹرول ڈلوائیں اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جائیں, آپ کا اتنا جو ہے اس سے زیادہ سستا آپ کو ایئر کنڈیشن بس جو ہے وہ آپ کو پڑ رہی ہے. کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سہولت دیں. اور پاکستان کی پہلی ای وی بس الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ لے کر آئی. پاکستان کی پہلی پنک بسز جو ہیں وہ بھی ہماری حکومت جو ہے اس نے عوام کے لیے شروع کی, جو کہ خواتین کے لیے شروع کی ہے. اور جب یہ شروع ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں, نہ ہی یو کے میں آج تک کوئی خواتین کے لیے بس چلتی ہے, نہ یو ایس اے میں چلتی ہے, نہ پورے گلف میں چلتی ہے. تو جب یہ شروع کی گئی تو آپ کی گلف نیوز, آپ کی خلیج ٹائمز, آپ کے گارڈین, آپ کے انٹرنیشنل جریدے جو ہے اس پہ انہوں نے آ کے رپورٹ کی, آپ کے چینل جرمن ٹی وی چینل نے آ کے یہاں پہ رپورٹس کی کہ جی پاکستان میں اس طرح کی سوچ رکھی جاتی ہے. تو الحمدللہ ہماری ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ عوام کی سہولت کے لیے ہم چیزیں پیدا کریں. میرے دوستوں نے اندر ایک بات کی, وہ یہاں پہ نہیں کی, میں اس کو تھوڑا واضح کر دوں. ریڈ لائن بی آر ٹی پہ انہوں نے بات کی کہ اس پہ ڈیلے ہے, بالکل ڈیلے ہے. اور وہی ڈیلیز جو ہیں میں آپ کو واضح کر دوں کہ وہ ڈیلے گورنمنٹ کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہے. ایٹ لیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی کوتاہی کی وجہ سے ایک دن کا بھی ڈیلے نہیں ہے. اس کے میں نے ٹیکنیکل ریزن بھی بتایا, ہمارے ڈیپوز کے ایشوز تھے, پھر ابھی ہمارے یوٹیلیٹی کی ٹرانسفر کے ایشوز تھے. وہ یوٹیلیٹی کی ٹرانسفر کے ایشوز یہاں پہ آپ کے جب یہ بی آر ٹی بنے گی تو آئیں گے. اب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے اچھا کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں خدا تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ آج آئے ہیں. میں یہ ہمارے اپنے آفیسرز میرے بیٹھے ہوئے ان کو میں نوٹ کرواؤں گا کہ ہر یلو لائن بی آر ٹی کی میٹنگ میں آپ کو بلائیں تاکہ آپ ہمیں سجیسٹ کر سکیں. یوٹیلیٹیز کی جتنی بھی ٹرانسفر ہے اس کے لیے بی آر ٹی لائن کے لیے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے مختلف محکموں کو 100% پیمنٹ ایڈوانس کر دیتا ہے کہ جی آپ کو پیسہ ہی آپ شفٹ کریں. ان کو شفٹنگ کے پرابلمز ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ جو سڑکوں پہ ٹریفک کا پریشر ہے وہ مزید پریشر یہاں پہ ہے اور آپ لوگوں کے لیے کوئی یہاں پہ پرابلم ہو. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ وہ پرابلم آپ کو نہ ہو, اور جو بھی چیزیں ہوں اسپیشلی وہ روٹس جو کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ آپ کی مشاورت کے ساتھ ہوں, آپ کی مرضی کے ساتھ ہوں, تاکہ ہم ان چیزوں کو آگے چل کر لے کے جائیں. کراچی شہر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال ہم ڈبل ڈیکر بسز بھی لے کے آ رہے ہیں.
میرے دوست زبیر شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہم لنڈن کی طرح بسیں آ گئی تو لنڈن کی طرح سڑکیں بھی آئیں. انشاءاللہ تعالیٰ لنڈن کی طرح جو بھی صوبائی سڑکیں ہوں گی وہ بنیں گی, لیکن ڈبل ڈیکر بسز کا بھی میں آپ کو ٹیکنیکل چیز بتا دوں کہ کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے شارع فیصل پہ چلیں, کیونکہ باقی جگہوں پہ ہمارے الحمدللہ کیبل اور وہ تاروں کے جو ہم نے خود گچھے بنائے ہوئے ہیں اس کو بھی ریزالو کرنے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیں اور اس سے بھی نکالیں. لیکن ایٹ لیسٹ شارع فیصل پہ اور اس طرح کی سڑکیں جہاں پر یہ وائرنگ کے ہینگنگ وائرز کے ایشو نہیں ہیں وہاں پہ ڈبل ڈیکر بسیں اسی سال اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, تاکہ ہم اپنے شہر کو مزید بہتر بنا سکیں, ہم اپنے شہر کو مزید یہ چیزیں ان کے لیے بہتر کر سکیں. نیو انڈسٹریل زون کی ایک بات رہ گیا تھا, میں نے آپ کو دھابی جی کی بات کی, لیکن نیو انڈسٹریل زون میں خود آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کی میٹنگ کے حوالے سے میں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے اور چیف منسٹر صاحب سے ان کو منٹ کر کے ان کو آپ کا میسج بھی دوں گا, اور مجھے جتنا جانتا ہوں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دے دوں گا, وہ کہیں گے کہ جی ان کو شاید زمین مفت میں دے دو اور ان کو بولو کہ جی وہ انڈسٹریز لگائیں. جو میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو جانتا ہوں وہ ایگزیکٹلی یہ کہیں گے کہ جی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پنجاب میں 1 کروڑ روپے میں ایکڑ مل رہا ہے تو پریزیڈنٹ صاحب شاید یہ کہیں کہ جی آپ ہمارے انڈسٹریلسٹ کو مفت میں زمین دیں اس شرط کے ساتھ کہ 2 سال میں وہ وہاں پہ انڈسٹری لگائیں. تو اتنا میں اپنے لیڈرشپ کو کے ویژن کو اور ان کی سوچ کو میں جانتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ بھی بہتری سے ہو جائے گا. اور لا اینڈ آرڈر کافی حد تک بہتر ہے. اب میں نے یہ بات بول دی بہتر, تو میڈیا والے جو وہ کلپ چلائیں گے کہ بہتر ہے اور کل کو پھر کچھ دکھا دیں گے. دیکھیں جی اس وقت کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے, اگر دنیا کے کسی بھی میٹروپولیٹن سٹی میں آپ چلے جائیں گے دنیا بھر میں تو وہ یہی آپ کو اسی سے کم و بیش قسم کے ایشوز نظر آئیں گے. جس طرح جنید صاحب نے کہا کہ ہم اس کو کس طرح پیش کرتے ہیں, آپ دنیا کی کسی بھی انٹرنیشنل نیوز اٹھا لیں, میں آپ کو بتاؤں کہ جی یو کے میں اس وقت جو اسٹریٹ کرائم ہے نا اس کے مقابلے میں کوئی مثال نہیں دے رہا, کوئی کمپیریزن کرنا نہ شروع کرتا یا میری ٹرولنگ نہ شروع کرتے, برائے مہربانی کر بھی دیں تو کوئی بات نہیں ہے, ہم لوگ عادی ہیں. لیکن جتنا وہاں پہ آپ سڑک پہ واک تک نہیں کر سکتے, ہاں چھریاں لے کر کتنے آپ کے پاکستانی ہیں جو بچے ہیں وہ جو پڑھ رہے ہیں ان سب کے ساتھ سب کے ساتھ جو ہے مگنگ ہوئی اور اس طرح کے ایشوز ہوئے کہ آپ واچ نہیں پہن سکتے, آپ کو ہاتھ میں کوئی گھڑی نہیں پہنتے, موبائل آپ سے چھین کے چلے جاتے ہیں, سائیکل سوار آتے ہیں اور وہ باقاعدہ, اور وہاں پہ اتنے ایکشنز بھی نہیں ہوتے, لیکن ایشوز ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پاس آئیڈیل ہے, لیکن جو پہلے یہاں پہ ایشوز تھے کہ 10 دن جو آپ کی فیکٹریاں بند, 3 دن کی ہڑتالیں, 4 دن کے سوگ, جلاؤ گھیراؤ بھتہ, یہ ساری چیزیں الحمدللہ اس سے کراچی ابھی پاک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ بھی جو ہے اس چیز میں مزید بہتری آئے گی. تو لا اینڈ آرڈر پہ میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے پورے دنیا کو میسج دیں کہ جی ہم محفوظ جگہ پر ہیں, یہاں پہ لوگ کاروبار کریں, اور جس طرح جنید صاحب نے کہا کہ ہم اپنے ہی ملک میں یا اپنے شہروں کو گندا کر کے نہ پیش کریں, ہم پازیٹیوٹی کو بھی دکھائیں. میری گزارش ہوگی کہ جس طرح کارٹی کے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا آپ سب لوگ بھی آپ خبر بھلے دیں, لیکن یہ خبر نہیں ہے. اگر کسی سے موبائل چھین گیا یہ خبر آپ کو دنیا کے کسی بھی بڑے انٹرنیشنل جریدے میں نہیں ملے گی. ہمارے پاس ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم لال ڈبے اس طرح میں گھمائیں کہ جی کس طرح ہم نیگیٹیوٹی دکھا رہے ہیں, تھوڑی ہم اپنی سوچوں کو بھی اس میں تبدیل کریں. KCR کی بات ہوئی, کراچی سرکولر ریلوے بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, اور اس پہ پھر میں کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بہت ہی سنجیدہ ہے. آفیشیلی میں اناؤنس نہیں کروں گا, لیکن نیکسٹ منتھ ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن چائنا جا رہا ہے, اور اس میں شاید ہم بھی ہوں, اور یہی مدعا لے کر ہم چائنا بھی جا رہے ہیں, کیونکہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ KCR بنے اور یہاں کے لوگوں کو اس کی وہ سہولت جو ہے وہ ہم دے سکیں. سیس پہ بات ہوئی, یہ بہت اچھی بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں ایکسائز منسٹر تھا تو ہم نے تھوڑی اس میں کیس میں تھوڑا جدت لے کے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جی یہ سیس ٹیکس جو ہے جو ایکسائز ٹیکسیشن ریسیو کرتی ہے یہ سندھ حکومت کو ملنا چاہیے.
سپریم کورٹ میں ہمارے کچھ تاجر برادری, کچھ نہیں بہت زیادہ تاجر برادری وہاں پہ گئی ہوئی ہے. اس وقت بھی کوئی 190 ارب روپے, آپ کے 190 ارب روپے سپریم کورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ ڈیسیژن نہیں ہو پا رہا. اور ڈیسیژن اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ پٹیشنر بھی میرے خیال سے کوئی سینکڑوں کی تعداد میں, تو جب سینکڑوں کی تعداد میں پٹیشنر ہوں گے تو سینکڑوں کی تعداد میں ان کے وکیل وہاں پہ آرگیومنٹ کریں گے. تو یہ کس جنم میں کام ہوگا, کس صدی میں کام ہوگا, میں گارنٹی نہیں لے سکتا. کہ ہم نے اپنے وکیلوں کو یہ گزارش کی ہے, حکومت نے پرائیویٹ کاؤنسلس کو بھی ہائر کیا کہ جی اس کو ختم کر کے اس کو ہمیں ریزالو کر کے دیں. دیکھیں جی یہ پیسے حکومت سندھ کو ملنے چاہیے تاکہ آپ کے انفراسٹرکچر پہ خرچہ ہو. ہم انفراسٹرکچر پہ خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر کے لیے ہمیں پیسے چاہیے. اب یہ پیسہ اگر ہمارے چند کاروباری حضرات, جہاں میں کاروباری حضرات کو سر کا تاج سمجھتا ہوں, کہ میں کہتا ہوں ان کو سر پہ بٹھایا جائے, ہمارے سر کا تاج ہے, وہاں پہ ہمارے کچھ چند کاروباری حضرات برائے مہربانی اس سے مختلف ایسوسیشنز بات کریں, کاٹی بات کرے, ان سے کراچی چیمبر آف کامرس بات کرے, ان سے باقی کورنگی انڈسٹریز والے بات کریں, باقی سب مختلف جو ہیں ہمارے جو ایسوسیشنز ہیں بزنس کی سائٹ والے, وہ بات کریں کہ جی آپ اپنے ان کیسز کو وڈرا کریں. یہ پیسہ گارنٹی کے ساتھ ہے کہ یہ پیسہ اچھا کٹ آپ کا بھی رہا ہے, یہ نہیں کہ پیسہ آپ کا نہیں کٹ رہا. یا تو آپ کیس جیت کے بیٹھے ہو تو آپ کو پیسے نہیں دینے پڑ رہے, پیسے آپ دے رہے ہو وہ کورٹوں میں جمع کروا رہے ہو. اب یہی 190 ارب روپے اگر آج سے 2 سال پہلے آ جاتے تو شاید 2 سال پہلے شاید اس سے کوئی 100 کلومیٹر بن جاتا, آج اس سے 50 کلومیٹر بن سکے گا, کیونکہ آپ کی پرائس ہائیک اور آپ کی جو انفلیشن کا یہ لیول رہ گیا. تو برائے مہربانی خدا کے واسطے میری التجا ہوگی کہ کچھ سنجیدہ چیزوں میں ہم سب سنجیدہ ہو جائیں, اور حکومت کی ریٹ جو ہے وہ قائم رہے. یہی قیمت, یہی پیسے جو ہے انہی سیس کیس میں لگیں گے, اور اس کو آپ سب لوگ کریں. اور کیوں نہ لگیں, اگر پورے پاکستان سے گڈز یہاں سے جا رہی ہیں, پورٹ تو ایک ہی ہے نا ہمارا بھائی, اگر پورے پاکستان سے ہیوی ٹریفک جو ہے, اگر لیٹ سپوز کہ پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان سے بھی کسی کا بھی کوئی مال اترا ہے کراچی پورٹ میں, تو وہاں سے اس ہیوی ٹرک نے, ہیوی گاڑی نے وہاں سے آنا ہے, اور وہ لے کے اگر اس نے واپس وہاں لے کے جانا ہے, تو وہ اگر ٹرانسپورٹیشن میں وہ ہماری سڑک خراب کر رہا ہے, اگر ہمارا وہ انفراسٹرکچر خراب کر رہا ہے, تو وہ ٹیکس حکومت کیوں نہ لے. تو میری ایک یہ گزارش ہے کہ اس میں ہمیں سب کو مل کے سنجیدہ ہونا چاہیے. دیکھیں جی, ایشوز ہیں, ایشوز کراچی میں مانتا ہوں ہیں, اور سیریس ایشوز بھی ہیں, لیکن حکومت سندھ سنجیدہ ہے. ہمارے جس طرح میں نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, اس پہ کافی حد تک کنٹرول آیا ہے. اسی طریقے سے پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, پانی کے لیے K4 پہ بھی حکومت سندھ کام کر رہی ہے, پانی کے لیے ابھی ہب کینال پہ بھی بہت ہی ریپڈلی کام ہو رہا ہے, اور وہ بھی کام آپ دیکھنے جائیں اسٹیٹ آف دی آرٹ, جتنا جلدی میں وہ کام ہو رہا ہے اور جتنی بہتر کوالٹی کام ہو رہا ہے, وہ بھی اپنے آپ کی ایک مثال ہے. اسی طریقے سے کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ گاربیج کا تھا, کہ جی گاربیج, کچرا کنڈی, ہمیں کہا ہی جاتا تھا کچرا کنڈی. حکومت سندھ, آپ کی ہماری حکومت سندھ اربوں روپے دے رہی ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو, اور وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے تمام علاقوں سے, ہر زون سے کچرا اٹھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے 100% نہیں ہوگی, لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو سڑکوں پہ کچرا کنڈی نظر آتی تھی, 90% اس وقت کچرا آپ کا جو ہے وہ اٹھ رہا ہے, اور وہ جو ہے گاربیج پوائنٹس ہے وہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے. 90% جگہ سے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی جگہ میں تھوڑا کم ہو, لیکن آپ نے دیکھا کہ جی اب ذرا حکومت میں وزیر نے خود اپنے ہاتھ سے تو کچرا نہیں اٹھانا, ہم مطلب گورنمنٹ نے پیسے دینے ہیں, پیسے بھی دیے چائنیز کمپنیز کو, ٹرکش کمپنیز کو, لوکل کمپنیز کو بھی نہیں رکھا گیا, ان کو پیسے دیے کہ جی آپ یہ کچرا اٹھائیں, اور یہ کچرا اٹھا کے آپ جو ہے وہ لینڈ فل سائٹس پہ دیں. تو اس پہ بھی حکومت نے اپنے پارٹ پر, وہ حیدرآباد میں بھی جو ہے وہ یہی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ قائم ہو گیا, لاڑکانہ میں بھی ہو گیا, کافی جگہوں پہ دروازے نوک کر کے بھی کچرا اٹھایا جا رہا ہے. چھوٹی چنچی موٹر سائیکل گاڑیاں جو ہیں ان سے بھی وہ کچرا اٹھ رہا ہے, مختلف مشینریز کے ذریعے بھی اٹھایا جا رہا ہے. تو حکومت کی سنجیدگی اس میں بالکل ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچرا اٹھے. سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے جی,
سب سے بڑی انسان کے لیے چیز قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی جان, اس کی جو صحت کے شعبے میں آپ سب نے مختلف شعبے میں بات کی, لیکن جو صحت کے شعبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کام کیا ہے, میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کیونکہ یہ لیڈرشپ کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے. پورے پاکستان میں واحد اگر کوئی شہر ہے جہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ فری آف کاسٹ ہاسپٹلس موجود ہیں تو وہ آپ کا کراچی ہے. آپ کا کراچی, ہمارا کراچی, جس میں NICVD کے یونٹس اتنے ہیں, چیسٹ پین یونٹس بھی بنائے, NICVD کی ہاسپٹل بھی بنائی گئی, اور پھر کنٹینرز کے ذریعے بھی چیسٹ پین یونٹ بنائے گئے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو چلتے ہوئے کوئی دور ہے ہاسپٹل سے, اس کو اچانک چیسٹ پین ہوتا ہے تو وہ جا کے چیک کرا لے کہ جی میں اپنی ECG کروا لے کہ خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک تو ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہارٹ اٹیک ہے تو فوری طور پہ اس کو وہاں پہ ابتدائی طبی امداد مل جائے. اسی طریقے سے SIUT اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل آپ کے پاس ہے. اسی طریقے سے چلڈرن ہاسپٹل آپ کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے. سائبر نائف جو آپ کی ہاسپٹل ہے, وہ سائبر نائف جو آپ پوری دنیا میں چلے جائیں, 11 ملکوں میں سائبر نائف اس وقت چل رہی ہے, 11 ملکوں میں, اور 11 ملکوں میں جہاں جہاں سائبر نائف چل رہی ہے وہاں پر $50,000 سے لے کر $1,00,000 میں علاج ہوتا ہے. اور دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان, دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جہاں پہ سائبر نائف مفت میں علاج ہو رہا ہے. اور وہ صرف مفت میں علاج جو ہے کینسر کا صرف کراچی کے شہریوں کے لیے نہیں ہو رہا ہے, صرف سندھ کے شہریوں کے لیے نہیں ہو رہا, پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں مفت علاج کرانے کے لیے, ایران سے, افغانستان سے, آپ کی نیبرنگ کنٹریز سے لوگ جو ہے وہ بھی مفت علاج کرانے کے لیے آپ کے سائبر نائف میں آ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, گمبٹ ہاسپٹل جو ہے آپ کی سندھ میں بنی ہوئی ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ, جہاں پہ لیور اور لنگز کا ٹرانسپلانٹ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہیلتھ سیکٹر میں جس طریقے سے حکومت سندھ نے کام کیا ہے, کیونکہ ٹھیک ہے انسان کے 100 مسئلے ہوتے ہیں, 100 ایشوز ہیں, لیکن جو ہیلتھ کا ایشو ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. کہتے جان ہے تو جہان ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ یہ بات میں پہلے 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, میڈیا میں لوگوں نے دیکھی بھی ہے, آپ لوگوں سے پہلی دفعہ میری انڈسٹریوں سے بات ہو رہی ہے. میرا تعلق حیدرآباد سے, حیدرآباد کا رورل ایریا ٹنڈو جام جہاں کا میں شہری ہوں. صبح کو 4 ساڑھے 4 بجے مجھے ہوا ہارٹ اٹیک, اور بہت سیویئر قسم کا ہارٹ اٹیک تھا. مجھے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا, ہوش بھی نہیں تھا. میں فل جو ہے پسینے میں اور چیسٹ پین میں, میرے اسٹاف مجھے لے کے گیا صبح کو 4 ساڑھے 4 بجے NICVD حیدرآباد میں, اور ظاہر وہ 10-15 منٹ کا راستہ تھا رورل ایریا سے. جب میں وہاں پہ گیا, میں حیدرآباد کا MPA بھی ہوں, اس وقت بھی میں منسٹر تھا, یہ 2 سال پہلے جنوری کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے دیکھا کہ میں وہاں پہ علاج کرانے آیا ہوں, انہوں نے کہا پہلے ویٹ کریں, ایک اور پیشنٹ ہے, پھر اس کو لے جائیں گے OT میں. بائی نوئنگ کے فیکٹ کہ بھائی از اے سٹنگ منسٹر, ہی از اے MP آف دس سٹی, بٹ اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, میرٹ فرسٹ. اور اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے مجھے وہاں پہ خیر اسٹنٹ ڈلے, میری آرٹریز جو ہے 95% بلاک تھیں, اسٹنٹ ڈلے, اور مجھے بھی انہوں نے اس وقت فری آف کاسٹ علاج کر کے دیا. لیکن کہنے کی بات یہ کہ وہ ہاسپٹل جو یہ لوگوں کا اسٹیٹس دیکھ کر علاج نہیں کر رہی, وہ ہاسپٹل جو یہ دیکھ رہے کہ جی کوئی بھی آ جائے, یہ واحد جگہ جہاں آپ کی پرچی نہیں کٹتی ہاسپٹل میں, کوئی شناختی کارڈ آپ کا چیک نہیں کیا جاتا. پورے پاکستان سے لوگ علاج کروانے کے لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کراچی میں آ رہے ہیں, اور آپ کے ساؤتھ پنجاب اور بلوچستان کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سکھر NICVD اور سکھر کے ان ہاسپٹلس میں جا رہے ہیں, چلڈرن ہاسپٹل میں اور SIUT میں جا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑے میں بڑی جو خدمت ہے نا, سب سے بڑے میں بڑی خدمت, وہ انسان ذات کی جان کی پرواہ کرنا, وہ پیپلز پارٹی کا پہلا جو ہمارا ایک پرائرٹی ہے, دیٹ از دا ہیلتھ سیکٹر. الحمدللہ اس میں آپ ہمارے کراچی کے انڈسٹریلسٹ, ہمارے دوست پورے پاکستان میں ٹھوک بجا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی یس, ہیلتھ سیکٹر میں ہم سے کسی کا مقابلہ الحمدللہ نہیں ہے, اور ہم کوئی منع بھی نہیں کر رہے, اور ہم کہتے ہیں پورا پاکستان آ کے علاج جو ہے وہ ہمارے پاس سے کرا کے جا رہا ہے.
ट्रैफिक की बात हुई اور ایک بات ہوئی گاڑیوں کی فٹنس کی. وہ گاڑیوں کی فٹنس کی بات میں پہلے کہہ چکا تھا. بالکل پولیوشن ایک نہایتی امپورٹنٹ ایشو ہے. لاہور کے بعد پاکستان میں کوئی شہر اگر ہٹ ہوتا ہے تو وہ کراچی ہوتا ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پولیوشن میں گاڑیوں کا جو ہے وہ نہایتی اہم ہے. انڈسٹریز بھی ہیں لیکن گاڑیوں کا نہایتی اہم رول ہے. الحمدللہ آپ کے شہر میں پاکستان کی پہلی ای وی بسز جو لانچ کروائیں ہم نے انٹروڈیوس کروائیں, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ ڈیزل ہائبرڈ سے اور دھوئیں سے بچیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک خبر دیتا چلوں کہ یہ آپ کی یلو لائن جو بی آر ٹی بننے جا رہی ہے اس کی بسز بھی ڈیزل ہائبرڈ تھیں. ہم نے یہ ہم ورلڈ بینک کے ساتھ یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی اب ان بسز کو بھی ہم ای وی بسز بنانے جا رہے ہیں تاکہ ہم مزید بھی اب جو بھی پروکیورمنٹ کریں کوشش کریں اس کو بھی ای وی کو کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم کراچی میں ہی ای وی ٹیکسیز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور ای وی ٹیکسیز شروع کرنے کا مقصد بھی ہوگا کہ جو گاڑیاں چلیں وہ بھی ای وی میں چلیں. اور اس میں ہم پنک ٹیکسیز بھی کرنے جا رہے ہیں کہ خواتین ڈرائیور اور خواتین ٹیکسیز ہوں, اور ہم باقی بھی جو ہے وہ بلو ای وی ٹیکسیز ہوں گی ہماری جو مرد حضرات کو لے کے جائیں گی. لیکن ساتھ ساتھ جو اصل بات فٹنس کی زبیر صاحب نے بھی, اب اس میں میں یہ آلریڈی 2-4 میٹنگیں کر چکا ہوں. اب میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں, اس کی ریزسٹنس بہت آئے گی مجھے پتہ ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کرنے جاتے ہیں نا, جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں میں اسکول جاؤ گے تو بولتا ہے نہیں میں اسکول نہیں جاؤں گا. ہم بھی کبھی شوق میں بچپن میں اسکول میں نہیں کوئی شوق سے تو نہیں جاتے تھے. تو آج کل کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو وہ شوق سے جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو تو اسکول میں 3 گھنٹے لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی پھر بھی پسینے میں پڑھنا پڑتا تھا. تو شوق سے کوئی کام نہیں کرتا. لیکن اب ہم سختی کرنے کے لیے ہم نے فارمولاز طے کر لیے ہیں. ہم گاڑیوں کی فزیکل انسپیکشن پہ سختی کر رہے ہیں. اس کے ہمیں بہت گالیاں کھانی پڑیں گی, لوگ مخالفتیں بھی کریں گے. لیکن دیکھیں جی, لوگوں کے چاہنے یا نہ چاہنے سے حکومتیں جو ہے اپنے فیصلے نہیں بدلنے چاہیے. ٹھیک ہے ڈیموکریسی ہے, لیکن حکومتیں بھی سمجھتی ہیں کہ کون سی چیز ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مجھے ریزسٹنس آنی ہے. آپ کو ایک میں بات بتاتا چلوں اور میں تھوڑا اب اپنی ناکامیاں بھی بتاؤں کہ ٹرانسپورٹ محکمہ یہ تھا کہ گاڑیوں کی جو ہوتی ہے فٹنس, اس کے لیے پورے سندھ میں صرف 2 انسپیکٹر تھے. اب سوچے 2 انسپیکٹر جو ہے اس نے پورے سندھ میں گاڑیوں کی انسپیکشن کرنی ہے. پھر ابھی ہم نے پبلک سروس کمیشن سے ہمیں 20 لوگ اور مل گئے. مجھے پتا ہے 20 لوگ بھی نہیں کر سکتے یہ کام. اب جیسا زبیر صاحب نے کہا کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کوئی ماڈل لے کے آ رہے ہیں کہ شاید اس میں ہم 3S جتنے بھی شو رومز ہیں مختلف کمپنیوں کے پاکستان میں, کراچی میں, سندھ بھر میں, ان کو سب کو ہم اتھورائز کریں گے کہ جی یہاں پہ جو بھی گاڑی ہو اگر فزیکل فٹ ہوگی گاڑی تو سڑک پہ آئے گی. ورنہ ہوتا کیا ہے, جس طرح جنید صاحب نے کہا کہ گاڑیوں کی جو زبون حالت گاڑیاں وہ ہمارے پاس چل رہی ہوتی ہیں, ہیوی ٹرانسپورٹ خاص طور پر. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہائی ویز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ, تو ضروری نہیں ہے کہ سر کوئی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوں. پتہ چلا جی گاڑی کی کمانی ٹوٹ گئی اور اس نے آگے والی گاڑی کو مار دیا. اب آگے والے کا قصور نہیں تھا بیچارے, اس نے بھی بڑے تعلیم لے کر اس نے اپنے لائسنس بھی لے لیے, سیٹ بیلٹس بھی پہن لیے, وہ اپنے حساب سے بالکل ٹھیک جا رہا ہے. پتہ چلے اگلی گاڑی کا ٹائر گھومتا گھومتا آ رہا ہے, چلتی چلتی گاڑیوں کے ٹائر گھومتے ہوئے آ رہے ہیں, ٹائر بسٹ ہو گئے, کبھی جو کمانی ٹوٹ گئی. تو اس طرح کے واقع, تو گاڑی جب تک فٹ نہیں ہوگی گاڑی سڑک پہ نہیں آئے گی. ایز اے ایکسائز منسٹر میں نے ایک پریکٹس شروع کی, وہ بھی الحمدللہ قانون ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور سب چیزیں کر دی کہ جی ہم نے کہا جی سڑک پہ وہ گاڑی نظر نہیں آئے گی جو ان رجسٹرڈ گاڑی ہو. گاڑی صرف رجسٹرڈ گاڑیاں نظر آئیں گی. پوری دنیا میں سے ہوتا ہے. ہمارے ملک میں لوگ اپلائڈ فار رجسٹریشن لگا دیتے ہیں اور 2-2 سال تک 3-3 سال تک وہی چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے ہر ایک نے قانون اپنی سہولت کے لیے بنائے ہوئے. قانون موجود ہیں, لاز ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم ان پہ عمل نہیں کراتے. تو یہ بالکل واضح ہے کہ ہم گاڑیوں کی فٹنس پہ ہم سختی کرنے جا رہے ہیں. ہر گاڑی کو اپنی فٹنس چیک کرا کے روڈ پہ چلنا ہوگا, اور پوری دنیا میں یوں ہوتا ہے. ہم اس میکینزم کو تھوڑا اسٹرانگلی لے کر جا رہے ہیں. اب اگر ریزسٹنس آئے گا تو اس کو بھی فیس کریں گے, لیکن کرنا ضروری ہے. ٹریفک کورننس کی بات ہے, اس میں بھی میں بتا دوں, میں نے
انفارمل بات میں نے اپنی پارٹی میں بھی سینئر لیڈرشپ کو بھی کہا ہے, 2-4 دفعہ میری سی ایم صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس وقت ٹریفک کا نظام ہے اس کی بہتری کے لیے ہمیں ڈراسٹک ایکشنز لینے پڑیں گے, ہمیں سختی کرنی پڑے گی. اور آپ بتا ٹریفک کا ایشو کیا ہے, ٹریفک میں کون ذمہ دار ہے؟ ٹریفک پولیس والے, میں ان کو بہت کم رول دوں گا, ٹھیک ہے, ان میں اچھائیاں ہیں برائیاں ہیں, ٹریفک پولیس والوں کی غلطی نہیں ہے, غلطی ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا اس ٹیبل پہ, ہماری غلطی ہے. ہمیں کس نے کہا ہے کہ گاڑی چلاؤ اور جب لال بتی جل رہی ہو تو ٹریفک سگنل توڑنا ہو؟ اس پہ بھی آ رہا ہوں میں. کس نے ہمیں کہا ہے کہ جی کہ ریڈ لائٹ پہ ہمیں سگنل توڑنا ہے؟ حکومت نے کہا ہے, کسی اور نے کہا ہے؟ نہیں کہا ہے. ون وے ہم نے توڑنے ہیں. اچھا پارکنگ ہم نے ہمیشہ وہاں کرنی ہے جہاں پہ نو پارکنگ ہو. آپ چلے جائیں پورے شہر میں آ جائیں. اب میں آ جاتا ہوں ہمارے پیارے بھائیوں تاجر حضرات پہ, آپ والے نہیں, آپ تو بڑے تاجر حضرات ہو, باقی ہمارے جو اور مارکیٹ والے, آپ جا کے دیکھیں. میں صرف گاڑی کے شو روم کی بات کر دوں, خالد بن ولید روڈ پہ چلے جائیں, کہیں اور چلے جائیں, شو روم میں اس کی پراپرٹی صرف اور صرف وہ دکان ہے. اس نے جو بھی اپنی کاروباری جو بھی حرکت و برکت کرنی ہے اس نے اس دکان کے اندر کرنی ہے. دکان پہ گاڑی کھڑی ہوگی, پھر دکان کے بعد جو ریمپ ہوگا اس پہ گاڑی کھڑی ہوگی, پھر 2 لائنیں اور لگی ہوں گی, اسٹریٹ گاڑیاں کھڑی ہوں گی, آپ کو صرف سنگل ٹریک ملے گا چلانے کے لیے. او بھائی خدا کے بندے, کہ آپ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ دنیا کے کون سے ملک میں آپ کو یہ پرمیشن ملتی ہے کہ آپ اس طرح وائلیشن کرو؟ ہمارے جتنے فٹ پاتھ ہیں اس میں موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں. بھائی کس نے بولا آپ کو فٹ پاتھ تو ہے کہ جو پیڈسٹریل کی ہے کہ جو بندہ پیدل, اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے, وہ پیدل واک کرے وہاں پہ, اس جگہ پہ آپ نے موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں. آپ بڑے بڑے چاہے سبربز ایریا میں چلے جائیں, پوش ایریاز میں چلے جائیں, ٹریفک کے ہم نے کیے. اور ہم لوگوں میں ہم قدرتی ایک سست قوم بھی بن گئے معذرت کے ساتھ, کہ اگر ہم پتا کہ گاڑی وہ پارکنگ ایریا بنا ہے تو وہاں پارک نہیں کریں گے, دکان کے سامنے وہیں کھڑی کریں گے. مین روڈ جو سڑکیں ہیں, یہ تو ہم سروس روڈ کی بات ہے, مین سڑکوں پہ بھی 1-2 ٹریک پہ ہماری گاڑی کھڑی کر کے ہیزرڈ لائٹ چلا رہے ہوتے ہیں کہ صاحب اندر گیا ہوا ہے, صاحب جب اندر آئے گا واپس تب چیزیں ہوگی. تو یہ ساری وائلیشن ہم خود کرتے ہیں. اب اس وائلیشن کا حل کیا ہے کہ سختی, ڈنڈا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا لیکن سختی, اگر وہ سختی کریں گے تو پھر سب لوگ چلائیں گے. اور پوری دنیا میں سخت سختیاں ہوتی ہیں. آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں, اگر آپ نے کوئی اس طرح کی وائلیشن کی تو گاڑی آپ کی امپاؤنڈ اور 6 مہینے تک جو ہے گاڑی بند, اور آپ کو بھی بولتے ہیں کہ بھائی کہ 5-6 لاکھ روپے آپ نے بھی جرمانہ بھرنا ہے. لائسنس پہ پوائنٹ, لائسنس کیسے ہو جاتے ہیں ہمارے پاس. ہمیں ٹریفک محکمے کو بھی بہتر کرنا ہے, اس کی اشد ضرورت ہے. ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے بھی اس کے میکینزم کو ہم نے تھوڑا مزید ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے, مزید سخت کرنا ہے. لیکن ایز اے شہری ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ اس معاشرے کی اس برائی میں ہم شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, ویسے بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہے. ہاں, ای بی ایم کاز وے پہ جو ہے یہ میٹر میں جلدی, میری آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ آپ کو اس پہ میں رپلائی کروں گا, اور جو بھی اتھارٹیز ہیں ان سے میں بات چیت کر کے, ان منسٹر سے, ان کے سینئر سے بات کر کے آپ کو پازیٹیو ریسپانس دوں گا کہ آپ کا یہ مسائل بھی حل ہو جائے. تھینک یو جی, شکریہ.